بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے آپ نے سبق میں ائمہ قراءات میں سے امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا۔ آج ہم اپنے سبق میں دوسرے امام ابن کثیر مکی کا تعارف، اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ آئیے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن کثیر مکی اور ان کے روات کا تعارف۔ امام ابن کثیر مکی اور ان کے روات کا تعارف، اور ان کے تعارف کے حوالے سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اشعار بیان فرمائے، پہلے وہ سماعت فرما لیں۔ وَمَكَّةُ عَبْدُ اللَّهِ فِيهَا مُقَامُهُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ كَاسِرُ الْقَوْمِ مُعْتَلًى رَوَى أَحْمَدُ الْبَزِّي لَهُ وَمُحَمَّدٌ عَلَى سَنَدٍ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ قُنبُلًا۔ ائمہ قراءات میں سے دوسرے امام ابن کثیر مکی ہے، اور آج کے سبق میں ہم امام ابن کثیر مکی اور ان کے روات کا تعارف آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ امام ابن کثیر مکی کا پورا نام عبداللہ ابن کثیر مکی، مکہ المکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی، اس لیے ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور سن 45 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور وفات 120 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے، اور تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہو، ایسے اشخاص کو تابعی کہتے ہیں۔ ان کے دو راوی ہیں۔ پہلے نمبر پہ بزی، جن کا پورا نام ہے احمد بن عبداللہ بن قاسم، مسجد حرام کے مؤذن بھی رہے، پیدائش 170 ہجری، وفات 250 ہجری۔ دوسرے راوی قنبل، جن کا پورا نام یہ ہے محمد بن عبد الرحمن بن خالد قنبل، حجاز کے سب سے بڑے قاری، اور ان کی پیدائش ہے 195 ہجری اور ان کی وفات ہے 291 ہجری۔ یہ مختصر تعارف ہے امام ابن کثیر مکی اور ان کے روات کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم ائمہ قراءات میں سے تیسرے امام کا تعارف آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پڑھنے اور میرے پڑھانے کے اندر اخلاص اور صحیح معنی پڑھنے پڑھانے کا عمل سے ہمیں گزار دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔